सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, खामोश बैठने से अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। खामोश रहने से अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। आपने पढ़ा सुबहान अल्लाह, पढ़ो सुबहान अल्लाह। जन्नत में दरख्त लग गया, नहीं पढ़ेंगे नहीं लगेगा, पढ़ेंगे तो लगेगा। कैसा दरख्त? फलों से लदा हुआ दरख्त। कैसे फल? अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठे, अलियनु मिनल ज़बद, मक्खन से ज़्यादा नरम, अबयगु मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, लैसा फीही अजम, उसमें गुठली नहीं होगी। ऐसे मज़ेदार फलों से लदा हुआ दरख्त। सुबहान अल्लाह पढ़ते ही लग गया। सब कहो सुबहान अल्लाह, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहो अल्लाहु अकबर। तो ये पढ़ते रहेंगे, जन्नत में दरख्त लगते रहेंगे। मोबाइल से खेलते रहेंगे और खामखा इधर उधर देखते रहेंगे तो टाइम पास नहीं, टाइम फेल हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र करने से टाइम पास होता है, टाइम कीमती बनता है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत में जाने के बाद, जन्नत की नेमतें पाने के बाद, जन्नत में मज़े मज़े के सब कुछ मिलने के बाद भी उस घड़ी का, उन लम्हात का अफसोस होगा जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गए। अल्लाह हम सबको उस अफसोस और उस परेशानी से बचाए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ज़िंदगी कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए कि हम आखिरत में जाकर खुश हो जाएं। इनामात पाकर अल्लाह हम सबको खुश कर दे। अल्लाह हम सबको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई अकेले में बैठे, अकेले में अल्लाह को याद करें। महफिल में हो तो महफिल में अल्लाह की बात करें। महफिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ और माल से नेक अमाल की तरफ मोड़ दिया करें। उसमें शर्माया न करें। जिसने की नेकी बशर्म, उसके फूटने तरफ। हर नेकी बगैर शर्म के, बगैर झिझक के करते रहा करो। अकेले में बैठो, अकेले में अल्लाह को याद करो। महफिल में हो तो महफिल में अल्लाह की बात करो। महफिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, माल से नेक अमाल की तरफ मोड़ दिया करो। उसमें शर्माया न करो भाई। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सब ने ये कलमा पढ़े, ला इलाहा, पढ़ो बुलंद आवाज़, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल पढ़ लो बरकत गिरी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बड़ी दौलत, ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। जो अमेरिका, रूस, जापान का सदर बगैर कलमे के मर गया, हमेशा जहन्नम में जाएगा। हमेशा जहन्नम में जाएगा, हमेशा की जहन्नम में जाएगा जो बगैर कलमे के मर गया। चाहे वो अमेरिका सदर, रूस, जापान का सदर क्यों नहीं। वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़वा अलैहिम फयमूतू, उनकी मौत का फैसला नहीं होगा। वो चाहेंगे कि हम मर जाएं। वनादौ या मालिक, वो जहन्नम के दरोगा से कहेंगे कि हमें मार दिया जाए। लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो कि हमें मार दे। क़ाल इन्नकुम माकिसून, उनसे कहा जाएगा नहीं, मौत नहीं आएगी, तुम्हें हमेशा हमेशा यहाँ पर चलना भुनना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए और अल्लाह हम सबको इस कलमे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बेचारे बगैर कलमे के मर के हमेशा जहन्नम में जा रहे, उनको भी ये कलमे वाला रास्ता, ये जन्नत वाला रास्ता हमें बताने की और दिखाने की तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों दोस्तों, इस प्यारे कलमे को पढ़कर हम सब ने अल्लाह से वादा कर लिया। क्या वादा किया? या अल्लाह हमारी मर्जी ख़त्म और शैतान की मर्जी ख़त्म और दोस्तों की मर्जी ख़त्म और कौम बिरादरी का रस्म व रिवाज ख़त्म। या अल्लाह तेरी मर्जी चलेगी और तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी। पांचों नमाजें मस्जिद में बाजमात पढ़ेंगे। सब कहो इंशाअल्लाह। आवाज़ ही नहीं, ऐसा लगता नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने। जोर से कहो इंशाअल्लाह। पांचों नमाजें मस्जिद में बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और रमज़ान मुबारक जब आए, रोज़े गर्मी के हों सर्दी के, खुशी खुशी रखेंगे इंशाअल्लाह। हज ज़कात अल्लाह पाक ने फ़र्ज कर दिया और माल दौलत में बरकत दे दी, तो हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे इंशाअल्लाह।
اور قربانیاں بھی کریں گے, صدقات خیرات بھی کریں گے, سارے اچھے کام کریں گے, سارے برے کاموں سے بچیں گے, اور اس پیارے پیارے دین کے اوروں کو دعوت تبلیغ بھی کیا کریں گے. اور یہ سارے کام مرنے کے بعد کریں گے یا مرنے سے پہلے کریں گے؟ کیوں بھائیو؟ کب سے کریں گے؟ انشاءاللہ پہلے کریں گے. پہلے تو کریں گے لیکن اسی سال کریں گے یا اگلے سال شروع کریں گے یہ سارے کام؟ کیوں بھائی؟ وہ جی واہ ماشاء اللہ, بھائی نے بات ہی ختم کر دی. بھائی کہتے ہیں کہ آج سے شروع کریں, بلکہ اس سے بھی اچھا ایک جملہ ہے, آج بھی بڑی لمبی ہے, اس سے بھی اچھا جملہ کون بولے گا؟ ابھی سے شروع کریں گے. آج بھی بڑی لمبی ہے, ابھی سے شروع کریں گے. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کر سکتے ہیں, ساری غفلتوں سے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. بنی اسرائیل میں قحط آ گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے. اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام یعنی صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی تھی. اب بھی شریعت محمدی میں ہے, جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا پڑھو؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھو. تو صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. تو جب وہاں راستے میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, اس قوم میں نے ایک بندہ ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں میں توبہ قبول نہیں کروں گا اور بارش نہیں برساؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا, یا اللہ 70,000 بندوں تک میری آواز کیسے پہنچے؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا تیرا کام, اس بندے تک پہنچانا میرا کام. موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی, اس بندے تک اللہ نے پہنچائی. اور اس بندے نے دل میں سوچا کہ اگر میں نکلتا ہوں سب کے سامنے تو سب کو پتہ لگ جائے گا یہ وہ بدبخت جس کی وجہ سے ہم سب بھوکے پیاسے مر رہے تھے. اگر نہیں نکلتا سارے مریں گے, میں بھی مر جاؤں گا, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. اب میں کیا کروں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دل میں اللہ سے فریاد کی, الہی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی, یا اللہ میں نے تیری 40 سال نافرمانی کی, تو نے مجھے مہلت دی. اتیتک تائبا فاقبلنی, اب میں سچی توبہ کر کے تیری دربار میں آ گیا ہوں, مجھے میری توبہ قبول کر لے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی توبہ کو اللہ نے اسی وقت قبول کر لیا. اسی وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ کی انتظار میں, اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی توبہ کرنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث پاک میں بڑی خوبصورت مثالیں آئی ہیں اس پر. تو ہم سب توبہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں اور خود بھی خوش ہو جائیں. اس میں میرا بھی بھلا ہے, آپ سب کا بھلا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے. اور اگر توبہ نہیں کریں گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. ہم سب کے سب نافرمان ہو جائیں, اللہ نہ کرے, اور ہم سب کے سب اللہ کے سارے حکموں کو توڑنے والے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگار ہو جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی میں, اللہ کی عزت میں, عظمت میں کمی نہیں کر سکتے. اللہ کی بڑائی پہلے سے ہے, اور ہم سب نیک ہو جائیں اللہ کی بڑائی میں ہماری وجہ سے اضافہ نہیں ہوگا. اللہ پہلے سے بڑے ہیں. ہم اگر کرتے ہیں اپنا فائدہ کرتے ہیں, نقصان کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں. تو جمعہ کا مبارک دن ہے, ہم سب دل و جان سے نیت کریں کہ آج سے بلکہ ابھی سے اپنی ساری سستی غفلت ختم, توبہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کی بارگاہ عالی شان سے کامیابی لینے کے لیے سچے دل سے سب توبہ کرتے ہیں. بھائیو جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے, اللہ کو دکھانے کے لیے ذرا ہاتھ کھڑا کرو, دکھاؤ بھائی, ادھر پیچھے دکھاؤ, ہاتھ کھڑا کرو, اللہ کو دکھاؤ. اللہ دیکھ رہے ہیں سچی توبہ کرنے والے ہیں. سچی توبہ یا جھوٹی توبہ, پکی توبہ یا کچی توبہ, پکی سچی توبہ. تو آج کے بعد ہم سب انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چلیں. ہم سب کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے ہم نے کہاں جانا ہے, جنت میں. ہم سب نے بھائیوں کہاں جانا ہے انشاءاللہ, جنت میں. جنت میں جانے کی پکی نیت ہے, کچی سچی نیت ہے, یا نعوذ باللہ جھوٹی. جنت میں جانے کی پکی سچی نیت کی علامت ہوتی ہے. اب ہم جہاں جا رہے ہیں مینار پاکستان کی طرف, تو راستے میں اس طرف ہم چونکہ مینار پاکستان کی طرف جانا ہے اس لیے اس گاڑی میں بیٹھے ہیں. اگر ہمارے مینار پاکستان کی طرف جانے کی نیت نہ ہو تو ہم کسی اور گاڑی میں بیٹھیں گے. تو ہماری پکی سچی نیت ہے جانے کی اس گاڑی میں بیٹھے. اسی طرح جنت میں جانے کی پکی سچی نیت کی علامت یہ ہے کہ جنت کے راستے میں چلنا پڑے گا, باقی سارے راستوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو نماز چھوڑنا
نماز چھوڑنا جنت کے راستے میں آتا یا نہیں آتا بھائی؟ جنت کے راستے میں نماز چھوڑنا نہیں آتا. جنت کے راستے میں نمازیں پڑھنا آتا ہے. جنت کے راستے میں روزے رکھنا آتا ہے. جنت کے راستے میں ماں باپ کی خدمت آتی ہے. جنت کے راستے میں سچ بولنا آتا ہے, پورا تولنا آتا ہے. جنت کے راستے میں سارے اچھے کام آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو برعکس کام ہے وہ سارے جہنم کے راستے کے کام ہیں. اگر اس کے برعکس کام ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے لگا ہے. اگر یہ ڈرائیور بھائی ہمیں گاڑی موڑ کر کہیں اور لے جانے لگے تو کیا خیال ہے, چلنے دیں گے ڈرائیور کو؟ ڈرائیور کو پکڑ لیں گے, بھائی ہم نے تو اس طرف جانا ہے, تو کہاں لے کے جا رہا. اسی طرح اگر ہمیں شیطان بدبخت ہمارا دشمن ہمیں کہیں اور لے جانے لگے جنت کے راستے سے ہٹا کر, تو ہم شیطان کے گریبان پکڑ لیں اور شیطان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. جیتیں گے, ہاریں گے شیطان کے مقابلے میں. بہادر ہیں, بزدل ہیں, زندہ دلانے لاہور. کیوں بھائی, لاہوری لوگ بزدل ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, بہادر ہیں. تو انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ